جو ہماری گفتگو میں اضافہ ہوتا چلا گیا تو معاشرے میں سے ہماری اخلاقیات جاتی رہی. یہی حال پیرنٹنگ کا ہے. اور آپ نے بڑا صحیح کہا کہ جب پیرنٹنگ کے اسباق نہیں ڈلیور ہوتے تھے تو پیرنٹنگ موجود تھی. آج اس کی ٹریننگ اور سبق بہت ہے لیکن پیرنٹنگ غائب ہو گئی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ ہے. اگر میں کوئی اچھا انسان نہیں ہوں، جو کہ نہیں ہوں، فیکٹ بھی یہی ہے، تو میرا تمام تر زور ایک بات پر رہے گا کہ میں جس محفل میں بیٹھوں لوگوں کو یہ یقین دلاؤں کہ میں بڑا اچھا انسان ہوں. میں اگر رشوت لیتا ہوں تو جہاں بیٹھوں گا میں رشوت کے خلاف بولوں گا. لوگوں کو یہی کہوں گا کہ صاحب رشوت لینا بڑی بری بات ہے. لیکن اگر میں دیانتدار ہوں واقعی اور رشوت وغیرہ نہیں لیتا تو میرے سامنے اگر آپ ذکر بھی کریں گے کہ فلاں صاحب رشوت لیتے ہیں تو بے ساختہ میری زبان سے نکلنا چاہیے اللہ رحم کرے، اللہ اس کے حال پر رحم کرے، اللہ اسے ہدایت دے. یہی بات ختم ہو جائے گی، آگے نہیں بڑھے گی وہ. تو یہ قدرتی امر ہے کہ جیسے اب آپ ان لوگوں کو کیسے پہچانتے ہیں جن کے پاس خاندانی دولت نہیں ہوتی، ریسنٹلی آئی ہوتی ہے، کہ وہ اپنی دولت کی نمائش کرتے ہیں. خاندانی انسان کبھی نمائش نہیں کرتا، اس کا ایک اپنا طور طریقہ ہے. اور یہی چیز اپلائی ہوتی ہے ان پر. جو آپ نے سوال پوچھا کہ بچے کی تربیت کے لیے کیا کیا جائے، تو تھوڑا سا ہمیں اپنے ذہن کو کلیئر کرنا پڑے گا، کانسیپٹس کلیئر کرنا پڑیں گے ہمارے. آپ معاشرے میں ایک مشاہدہ کیجیے، آپ کو بڑی ایک حیران کن بات نظر آئے گی کہ ہم والدین نصیحتیں ڈش آؤٹ کرنے نہ صرف یقین رکھتے ہیں بلکہ زور بھی تمام تر وہی ہیں. ہر 2 منٹ کے بعد میں ایک ایڈوائس ڈش آؤٹ کر رہا ہوتا ہوں اپنے بچوں کو. اب وہاں مسئلہ یہ پیش آ جاتا ہے کہ میں اپنے بچے کو کہتا ہوں کہ بیٹا نماز پڑھو. وہ مجھے دیکھتا ہے کہ جس دن سے میں پیدا ہوا ہوں میں نے ابو کو تو نماز پڑھتے نہیں دیکھا کبھی، اس پہ اثر ہی نہیں ہوتا. خود میں بے تحاشا جھوٹ بولتا ہوں، اولاد کو میں نصیحت کرتا ہوں کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولتے. بچہ سیکھتا تھرو آبزرویشن، بتانے سے نہیں سیکھے گا کبھی. جو کچھ آبزرو کرتا ہے اس کو ایبزارب بھی کرتا ہے وہ، اور اس پر عمل کرتا رہتا ہے. اس لیے کہ لاشعوری طور پہ وہ آئیڈیلائز کر رہا ہے اپنے پیرنٹس کو، انہی کو فالو کرے گا. تو بجائے اس کے کہ ہم ایڈوائز کریں بچوں کو ہر 2 منٹ کے بعد، بہتر یہ ہے کہ جو کچھ ہم ان کو بنانا چاہتے ہیں ان کے سامنے اپنا نمونہ پیش کر دیں. ویسے بھی الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی وہ بات کسی کو ایڈوائز نہیں کی جس پر خود عمل نہیں فرمایا. وہ گڑ والا تو واقعہ بڑا مشہور ہے. تو ایک ہمارے لیے سبق موجود ہے دینی لحاظ سے بھی کہ ہم وہ بات کرنے کو کیوں کسی کو کہیں. اتفاق سے وہ گڑ سے منع کرنے والا جس کو کرنا تھا وہ بچہ ہی تھا. تو بچے کو ہم وہ بات کیوں کہیں کرنے کو جو ہم خود نہیں کر رہے ہیں. تو اس کا گولڈن پرنسپل جو ہم بچے کو بنانا چاہتی ہیں وہ ہم خود پرسنل ایگزامپل سیٹ کر دیں اس کی.